کہا جا رہا ہے، بہت سارے دوست کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی جان کو خطرہ ہے. نواز شریف صاحب مت آئیں، اپنی جان کو خطرے میں مت ڈالیں. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میاں صاحب کو کس سے خطرہ ہے اور کیوں خطرہ ہے؟ کیا میاں صاحب کو آنا چاہیے یا وہ ڈر جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ساتھیوں، میں ہوں مصطفیٰ امان وجدان کے پلیٹ فارم سے. اپنے سیگمنٹ اب آگے کیا ہوگا. ہاں جی، بڑی تھرلنگ قسم کی یعنی خبریں ہیں اور معاملات ہیں. تھمبنیل پر آپ نے دیکھا ہوگا نواز شریف کو خطرہ. کس سے خطرہ؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اب آگے کیا ہوگا؟ جی جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے 21 اکتوبر 2023 کو پاکستان آنے کا ارادہ کیا اور باقاعدہ تھرو شہباز شریف صاحب جی، ٹھیک ہے جی، انہوں چھوٹے بھائی جن کہ جی اگے ہو تسی بڑی مسالت کراندے ہو، ٹھیک ہے، تے میری واپسی کا اعلان میرے ہوندیاں تسی کرو. انہوں نے 21 اکتوبر 2023 کو یعنی اعلان کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ میاں نواز شریف صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک چھوٹی سی نیوز کانفرنس میں، یا شاید وہ اپنی پارٹی سے جو آن لائن بات کر رہے تھے، اور اس میں انہوں نے کچھ لوگوں کے احتساب کی بات کی تھی اور یعنی کہا تھا کہ پاکستان آگے نہیں چل سکتا. جناب کوئی بیانیہ جڑا میں 2017 میں بھی لکھتا پہ یاد کرو، میاں صاحب علی نہ ہل نہیں سن ہوئے، یاد رکھیں کہ یہ وہی الفاظ ہیں، ٹھیک ہے جی، کہ ہر بندہ تقریباً پاکستان کا ہر بندہ یعنی جس سے بھی بات ہوتی ہے وہ تقریباً اسے پوائنٹ ہوتا ہے کہ یار ہوں فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ پاکستان کس طرح چلنا ہے اور کس نے چلانا ہے. تو میاں صاحب نے جب یہ بیانیہ دیا تو اس کے بعد میاں صاحب کے متعلق یہ یعنی سنا گیا کہ جناب شہباز شریف صاحب دوبارہ گئے دوڑ دیتے انہوں نے میاں صاحب ہاتھ حوالہ رکھو، کیوں کم خراب کر دو، عمران خان دوبارہ آ جائے گا، ٹھیک ہے جی. اور پھر اس کے بعد جناب جوید لطیف صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ آئی، پھر رانا سنال اللہ صاحب کی آئی، پھر جناب بچھال جڑا ہے نا وہ جناب مچ گیا میڈیا تے. تو ہم پتہ جڑے میڈیا تے بیٹھے دے نا لونڈے لپاڑے خاص طور تے، اچھا گل کچھ ہو رہی ہوندی لیکن وہ اپنی من پسند جڑیاں خبراں وہ لین دے چکراں جناب واہ رولا پاندے. پھر انہوں نے چنگا رولا پایا کہ لو جی وہ میاں صاحب ڈر گئے، میاں صاحب کو اگلے وڈیاں نے کیا خبردار وڑے تو پاکستان، ٹھیک ہے جی، تو وہ ہن نہیں آ رہا ہے. اچھا دوسرا جب یہ بیانیہ تقریباً ناکام ہو گیا اور کنفرم ہو گیا کہ میاں صاحب 21 تاریخ نو آ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. اچھا ابھی بھی یار مزے کی بات ہے، میں ویسے ایک بات بڑا حیران ہوتا ہوں کہ یہ لوڈے لپاڑے ٹائپ لوگ ہیں، لوگوں کو بدراہ کر رہے ہیں. قاضی صاحب نے اس دن پروسیڈنگ کے دوران شاید کسی سورہ میرے ذہن سے وہ نکل گئی ہے، اس کا حوالہ دیا اور کہا کہ اے ایمان والوں حق کے ساتھ کھڑے رہا کرو اور لوگوں کے ساتھ سچی بات کرو، ٹھیک ہے. تے یہ پتہ نہیں یار کیڑی نسل دے کیڑی کماش دے لوگ ہیں جڑے روز جھوٹ بولتے ہیں یار، روز انہوں دے جھوٹ ثابت ہوندے تے انہوں شرم کوئی نہیں آندی. اور کس طرح لوگوں کو بدراہ کرنا واسطے جڑے اگوں سنن والے ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ انہوں تو بھی دو ہاتھ اگے ہیں جی، وہ بھی یقین کر رہے ہیں. کل ہی میں ایک یہاں سٹور پر گیا، کافی بڑا یہاں سٹور ہے، تو وہاں سے کچھ گھر کی چیزیں میں نے لا دی تھی. تو وہاں پر جو صاحب بیٹھے ہیں میرے ان سے بڑا اچھا فیملی ریلیشن ہے، چھوٹے بھائیوں کی طرح میرے. تو وہ جناب میں بڑی سنجیدگی میں تھا، کوئی ساتھ دوست تھے تو میں چیزیں نہیں تو میں جانے لگا، تو انہوں نے مجھے پھر چھیڑے، پھر وہ نہیں جی آندا پیا لنگت. میں نے کہا یار تھوڑی طبیعت جڑی نا مطلب کھانجے کوئی آئی نا کوئی ٹھیک. انہوں نے کہا جی تھوڑی طبیعت خراب ہونی ہے کیونکہ میاں صاحب نہیں آندے پہ، تسی جبڑکا مار دے پہ ہو. تو انہیں نہیں جانا، وہ ڈر گئے جی، انہوں نے اگلے نے کہا جی کہ تم اڑا دیں گے، تو یہ وہ نہیں اس قسم کی بات ہے. تو خیر میں کیونکہ وقت نہیں تھا تو میں میری کمٹمنٹ تھی تو میں آ گیا. تو اس طرح کا میں آپ کو پرسپشن بتا رہا ہوں کہ اور دوستوں کے ساتھ بھی بات چیت ہوتی رہتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جناب وہ ہے کہ جناب ادھر بھی حال وہی ہوئے گا بے نظیر بھٹو والا. جناب او سی 2008. ایک بات ذہن میں رکھ لیں، میں آپ کو بڑا برملا پوری اطلاع میرے کو کوئی سیاسی نہیں، میں آپ کو یہ بات بتا دوں، یہ میرا وجدان ہے. میں نے پچھلے 7-8 سالوں میں جو لکھا جو کہا وہ لفظ بلفظ پورا ہوا. اور میں اکثر آپ لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ میرے جتنے یہ دوست ہیں جن کا میں اکثر نام لیتا رہتا ہوں، ٹھیک ہے جی، ان کے پرانے ویلاگز میں آپ جا کے دیکھیں 2019 2020 اس وقت میں کیا لکھ رہا تھا جب خان صاحب بہت زیادہ اسٹرانگ یعنی پوزیشن میں تھے. میرا فیس بک پیج مصطفیٰ امان جاوید ہاشمی صاحب کی اس کے اوپر پکچر ہے، ان کی بک ہے ہاں میں باغی ہوں. اس میں آپ 2016-17 سے میری یا 2014 سے آپ میرے چھوٹے چھوٹے کالمز اس میں وہ آپ پڑھیں
میں پاکستان جب جن دنوں دھرنے کرائے جا رہے سن تو میں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس کے ریزلٹس کیا بتا رہا تھا. تو 2019 میں میرے وجدان میں ایک چیز آئی کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ قدرت کروا رہی ہے. ٹھیک ہے, پاکستان کو ترقی کرنی ہے, پاکستان کو خوشحالی کے راستے پہ جانا ہے, پاکستان کی بقا صرف اور صرف جمہوریت, سویلین سپرمیسی اور دستور کی مکمل بحالی پر ہے. ٹھیک ہے جی, یہ جو میرے جتنے دوست ان کے میں نام لیتا ہوں, فضل اللہ نیازی صاحب ہیں, استاد محترم میرے سید چوہدری صاحب, سید عمران شفیع صاحب, امداد سمرو صاحب, اس کے علاوہ مظفر فخر صاحب, گوہر بٹ صاحب, اور بہت سارے دوست ہیں کہ جن کے ولاگز میں یہ میں بڑا متواتر لکھتا تھا جوابات میں, ایک ہی بات کہ قدرت آ چکی ہے حرکت میں, یہ ثابت ہو کے رہنا ہے. پاکستان دستور اور میاں نواز شریف کے بغیر نہیں چل سکتا, اور جن لوگوں نے پاکستان کے دستور اس قوم کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے وہ قدرت کے بدترین انتقام کا نشانہ بنیں گے, اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے, اور وہ پاکستان کے قانون سے بھی نہیں بچ سکیں گے. اور جو ان کو بچانے کی کوشش کرے گا, جو تعویلیں دے گا, جو زرد رنگی حب الوطنی یا زرد رنگی یہ جنونی پن ہوتا ہے, یہ جو جذباتی پن, اموشنل میری ٹرمنالوجی ہے کہ یلو اموشنلزم کا شکار ہو کے, تو اب نہ عوام گمراہ اگر ہو ستی بھی رہے, لوگ ستے بھی رہنے, تو قدرت جو ہے وہ جاگ رہی ہے, اور وہ اس یعنی بالکل ہر ایک چیز اس کی گرپ میں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. ٹھیک ہے جی, تو آپ دیکھ لیجئے کہ پاناما والے جتنے کریکٹر کس طرح ذلیل و خوار ہوئے, جو شامل تھا اس کا انجام کیا ہو رہا ہے, اس کو کس لفظوں کے ساتھ بولا جا رہا ہے, پوری دنیا میں کیا بات چیت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی, اب ملک کے سیاسی عدالتی تمام معاملات دیکھیں کہ قدرت کس طرح معاملات کو آگے لے کے آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی, رہا یہ جو کہا جا رہا ہے جی کہ نواز شریف صاحب کی جان کو خطرہ, تو دیکھیں خطرہ تو کئی قسم کے ہو سکتے ہیں جناب. خدا نہ خاصا کسی نے سب بھی لڑ سکتا ہے, کسی نے ٹھواں لڑ سکتا ہے جنہوں بچھو کہتے ہیں. اچھا, خدا نہ خاصتا کہیں بد امنی ہے اور چلتے چلتے کسی کو وہ ڈیمیج ہو سکتا ہے, خدا نہ خاصتا کوئی بیماری لاحق ہو سکتی ہے, خدا نہ خاصتا بجلی کا کرنٹ لگ سکتا ہے. اچھا, خدا نہ خاصتا یعنی اس کے ساتھ ساتھ یعنی بالکل نیچرلی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. تو دیکھیں موت بر حق ہے, اور اس کا ایک یعنی وقت متعین ہے ہمارے ایمان کے مطابق. ٹھیک ہے جی, اور اب یہ ہے کہ یہاں یہ جو سوالات ہیں نا کہ نواز شریف کو خطرہ, کس سے خطرہ اور ایسا کیوں ہوتا ہے. ظاہری بات ہے کہ پاکستان میں ایک جو 75 سالہ ایک جو سوچ ہے, غیر جمہوری تسلط ہے, ایک سوچ ہے, ایک طاغوت ہے, جس کو میں کہتا ہوں طاغوت اپنی موت مرنے جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی, بالکل مر چکے ہیں, صرف ہوتی ہوں دم بچ گئی ہے. ٹھیک ہے, 30 نومبر 2026 آخری دن ہے پاکستان میں کسی بھی غیر قانونی سوچ کا. کیوں, اگر اس وقت تک دستور نہ کیا گیا, یہ میں بار بار کہتا ہوں, تو دستور نے تو بحال ہو کے خدا کی طرف سے ہونا. یہ میں جو آپ کو خبر دے رہا ہوں, یہ آنے والا وقت ایک ایک لفظ ثابت کر دے گا. اور میرا میڈیا پہ آنے یا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ریاست کے بڑے ہیں سب میں, ان کے ساتھ بڑے پیار محبت ادب و احترام کے دائرے میں رہ کر انہوں نے دس دیتا جائے بھائی جان, ہوں ملک کو نہیں چلانا جس طرح 75 سال پہلے چلتا پہ سی. اب ملک کو جو اصل قومی قیادت ہے وہ چلائے گی, ہر کسی کو کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں رہنا پڑے گا. ہوں کوئی سختی, کوئی اسلحہ, کوئی بندوق, میں بات کروں ایک ڈنڈا, کوئی سوٹا, یہ اس انقلاب کو جو قدرتی طور پر آ رہا ہے, جو قدرت کی طرف سے آ رہا ہے, تو ظاہری بات ہے قدرت کی طاقت دیکھو نا, میں بیٹھے تو گل کر رہے ہیں, خدا نہ خاصا مینوں ہن فالج پی جائے تو میرے سارے منصوبے درے دے درے, تو تھوڑے کو انسان کو زیادہ سمجھنا چاہیے. تو یقیناً کچھ ایسی سوچیں ہوں گی, یہ سوچتے ہوں گی کہ جو عوامی قومی قیادت ہے, جیسے بی بی شہید کو ہٹا دیا گیا, بھٹو شہید صاحب کو ہٹا دیا گیا, اس کے بعد خان لیاقت علی خان صاحب کے ساتھ کیا ہوا, باقی قومی قیادت کے ساتھ کیا ہوا, تو ہوگی. لیکن اس وقت یہ ہے کہ وہ فوراً ہی قدرت کی پکڑ میں آئے گی. یعنی آپ یہ چیز دیکھیں گے کہ اب یہ معاملات نہیں رک سکتے, قومی قیادت کوئی بھی ہو اس کو نہیں روکا جا سکتا. اور یہ جتنا سکرپٹ اب چل رہا ہے, اس سے پہلے 75 سالہ سکرپٹ غیر جمہوری قوتیں کرتی رہی ہیں, سیاستدان کرتے رہے ہیں, عدالتیں اداکار بنتی رہی ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. اب یہ جو سکرپٹ ہے یہ 2017 سے جو شروع ہوا ہے, جس نے پاکستان کو پہلے تباہی پہ لے کے گئے ہیں, اور اب ایک حالات بڑے بہتر طریقے کے ساتھ ہو رہے ہیں, اچھی قیادتیں آ گئی ہیں. آپ اپنی آرمڈ فورسز دیکھیں, ہمارے شاہ صاحب ہیں چیف آف دا آرمی اسٹاف جناب جنرل محترم سید عاصم منیر صاحب, سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس فائز عیسی صاحب بیٹھے ہیں, میاں نواز شریف, یہ سب لوگ جس دوراہے سے گزرے ہیں, آپ پیچھے ٹوٹے ہوں گے 4-5 سال. ٹھیک ہے جی,
کہ اے جڑے مطلب دیکھو نا سرکاری ملازم ہیں ہمارے شاہ صاحب ہیں یا قاضی صاحب ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے یعنی ملازم ہیں، لوگوں کے پاس اتھارٹیز ہوتی ہیں، کسی نہ کسی طریقے نال چکر چلا کے تسی جناب بندے نو اگے پیچھے نوکری تو ہی فارغ کر لو. آپ دیکھیں وہ معاملات آئے بھی، لیکن آپ دیکھیے کہ اتنی سازش، اتنے مضبوط بظاہر جو لوگ تھے جن پر خدا کی مار پڑ رہی اور پڑے گی، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کس طرح، اور لوگ بھی آئی ایس آئی میں ہمارے سربراہ ہیں سارے لوگ. آپ ذرا غور کریں کہ مشکل حالات میں قدرت ان کو، اور کبھی میں کہتا ہوں کہ اگر میرا ویلاگ شاہ صاحب یا قاضی صاحب کی طرف یا میاں صاحب تک پہنچتا ہے تو یہ غور فرمائیں کہ جن حالات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عزت اور ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی آپ کے کندھوں پر یعنی ڈال دی، 25 کروڑ کی. دیکھو نا، یہ غلام مصطفیٰ عوان ہے، یہ تو صرف اپنے یا اپنے بچیاں کا جواب دے. تو تسی جڑی قومی قیادت یا جو بڑے لوگ بیٹھے ہیں ہمارے بڑے عہدوں پہ، آپ تو 25 کروڑ عوام کے ماں باپ ہیں، آپ کے اوپر ذمہ داری ہے، یعنی ایک کندھوں پر بوجھ ہے ڈیفینیٹلی، ٹھیک ہے جی، بہت زیادہ بوجھ ہے. اور مجھے میری فیملی کی خاتون تھی تو وہ بات کرنے لگیں، قاضی صاحب پروسیڈنگ کر رہے تھے، اور شاید ایک دفعہ یہ سید آصم منیر صاحب کی سپیچ آ رہی تھی تو تھوڑے سے قرآن کا اصول بتا رہے تھے اور کچھ فرما رہے تھے، اور بڑے عزم کا مظاہرہ کر رہے تھے، عذاب فرما رہے تھے آرمی چیف صاحب کہ جی انشاءاللہ پاکستان کو جمہوریت پہ چلنا ہے اور ہم نے اس کو ایک سپر فائنینشلی پاور بنا کے چھوڑنا ہے. تو وہ بیٹھے بیٹھے میں بڑا حیران رہ گیا. ان کے جڑے ایہو جے ہوتے تھے، ایہو جے لوگ بیٹھے ہوندے نا، ٹھیک ہے، یہ جو بول رہے ہیں بھئی قاضی صاحب بول رہے ہیں یا یہ جو بول رہے ہیں یا ایون میاں صاحب بات کرتے ہیں، تو وہ مجھے خاتون کہنے لگی کہ بھئی یہ چیزیں ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ایک اسپرچل پاور ہوتی ہے، کوئی بلوا رہا ہوتا ہے ان سے، یہ خود نہیں بول رہے ہوتے، ان کے فہم و گمان میں بھی کوئی چیزیں نہیں ہوتی جو ان کے منہ سے. کیوں؟ آپ یہ دیکھیں کہ یہ اپنے اعمال کے ساتھ ساتھ 25 کروڑ عوام کے جو حقوق ہیں یہ ان کے جواب دہ ہیں. ان کو پتہ ہے اس بوجھ کا، ان کو پتہ ہے کل خدا کے ہاں ان کی یعنی حاضری ہونی ہے، تو ڈیفینیٹلی یہ جو کچھ بول رہے ہیں ڈیفینیٹلی یہ خدا ان سے بلوا رہا ہے اور ان کے اوپر ایک پریشر ہے قوم کی ذمہ داریوں کا ڈیفینیٹلی. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو بڑے ہیں یہ اس پوائنٹ پر سوچیں کہ اللہ تعالیٰ اتنے مشکل حالات میں جب اندرونی برونی ہر طرف سے تھوڑی مخالفت ہے یہ انہوں نے کڈو باہر، اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقام کے اوپر لے کے آیا ہے کہ آپ اس ملک کی کایا پلٹیں، آپ اپنا کردار ادا کریں، آپ اپنا کانسٹیٹیوشنل کردار ادا کریں، آپ تن من دھن سے لوگوں کو ریلیف دیں اور جو کچھ آپ کر سکتے ہیں. تو پھر آپ یہ سوچئے کہ قدرت کی طاقت یعنی آپ کے ساتھ ہے. اسی طرح میاں نواز شریف صاحب کو بھی میں یہی کہوں گا کہ ڈرن دی جناب کوئی ضرورت نہیں، میرے وجدان سے کوئی سازش کر رہا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ خود ہی ایکسپوز ہوئے گا اور بڑی بری طرح قدرتی طور پہ ایکسپوز ہوگا. تو مطلب یہ ہے کہ جو ایسی بات سوچ بھی رہا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یعنی ایکسپوز ہو جائیں گے، پڑے بھی جان گے، ٹھیک ہے جی. اور یہ جو اب ایک قوم بہتری انقلاب آپ یہ کہہ لیں، کانسٹیٹیوشنل بہتری انقلاب، معاشی بہتری انقلاب، پاکستان ترقی انقلاب، پاکستان آن دا رائٹ ٹریک انقلاب، اے جناب کی ورڈز تو میں دسدا پہ ہیں، ٹھیک ہے جی، جہے مستقبل چنے یہ تو ہو کے رہنے تو یہ جی قیادت ساری بیٹھی ہے، ٹھیک ہے جی، چاہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں، چاہے یہ ہماری فورسز میں بیٹھی ہے، چاہے یہ پولیٹیکل ہے، میاں نواز شریف صاحب ہیں، آصف علی زرداری صاحب ہیں، اور ساری قومی قیادت ہے، ٹھیک ہے جی. میں نے ایک یعنی بات لاسٹ میں بتائی تھی کہ 2024 کا جو مڈ ہے پاکستان کی جو معاشی معاملات ہیں اس میں یعنی ریپڈلی ترقی یعنی ہونی ہے، اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ میاں صاحب کے آنے کے بعد، الیکشن ہونے کے بعد جب نئی گورنمنٹ فارم ہوتی ہے، کوئی بھی وزیر اعظم بنتا ہے، میاں صاحب نے وزیر اعظم بننا ضروری نہیں، لیکن ضروری ہے بھی، یہ گل سے رکھو کہ وجدان چاہے کہ میاں صاحب نے بنانا تو پے گا، ایک پوزیشن تے بنانا تو پے گا. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم بننا نہ ضروری نہیں، لیکن معاملات کو گرپ کرنا دیٹ از مور امپورٹنٹ. تو جناب پاکستان نے کیونکہ جانا ہے ترقی کی راہ میں، تو اس لیے تسی گل غور کیتی ہونی ہے. تو ہوں گا خبر آئی نا 4-5 دن پہلے کہ جی میاں صاحب کی جان خطرہ ہے تو دھمکیاں مل رہی ہیں جی تمہیں سمیش کر دیں گے، ہو جائے گا. تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کچھ دن پہلے کہ میں جب بھی یہ دعا آخر میں کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا بچے بچے بیل بوٹے پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ میں پاکستان کی قومی سیاسی قیادت، اداروں کی قیادت، آپ کو یاد ہوگا کہ میں ہمیشہ یعنی دعائیں یعنی کر رہا ہوتا ہوں. تو کیوں وجدان میں یا خدشات میں ایسی باتیں ہیں اور آتی ہیں، لیکن خطرہ یعنی ٹال چکے. کوئی ایسی گل نہیں میاں صاحب تسی پورے دھڑلے نہ لاؤ، ٹھیک ہے،
کوشش کر لو. میں نے ایک یہاں بس وائنڈ اپ کرنے جا رہا ہوں، اس سے پہلے ایک بات کروں گا. سعید چودھری صاحب اور حفیظ اللہ نیازی صاحب دونوں میرے استاد محترم ہیں. دونوں کے ساتھ میرا ایک روحانی اور بہت ہی خوبصورت تعلق ہے میرا ان کے پاس ساتھ. ان کی ویلاگز میں نے بڑا ڈیٹیل میں ان سے ریکویسٹ کی تھی. میاں صاحب کو ایک بات پھر یہاں ایک ریکویسٹ کروں گا، اب اپنے تھرو، اب میں بات کر سکتا ہوں تو میں اپنے تھرو کروں. میں میڈیا پہ اس وقت میڈیا پہ نہیں تھا، تو میں نے ان سے یہ کہا تھا جی کہ تھوڑی اپروچ ہر پاسے بھی، چاہے بڑے میں چاہے چھوٹے میں، وہ کم از کم آپ کا احترام کرتے ہیں. اور سعید چودھری صاحب بھی خاص طور پہ کہ جناب تھوڑی گل سنی جاتی ہے کہ تسی میاں صاحب تک کسی طریقے سے یہ بھیجیں. اور کچھ اور پیرامیٹرز تھے. میں نے میاں نواز شریف صاحب کی طرف ایک پیغام یعنی بھجوایا تھا نون لیگ کے حلقوں کے حوالے سے کہ میاں صاحب آپ اپنے اصولی موقف پہ رہتے ہو. یہ 2019 کی بات ہے، 20 کی بات ہے. تو آپ جڑے بڑے مین اسٹیبلشمنٹ ہے، ہمارے فوج کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے جی، جنہوں نال تو ہم اتراز ہے، آپ اپنے اصولی موقف پہ رہتے ہوئے تو ورکنگ ریلیشن شپ کا کوئی راستہ نکالیں. یہ 2019 کی بات ہے، یہ یاد رکھیے گا، یعنی اینڈ دنوں کی بات ہے. آپ وہ ویلاگز دیکھ لیں، وہاں پہ آپ کو پروف مل جائے گا. فیس بک پر آپ دیکھ لیں، میرے کالمز ہیں 2019-20 کے، آپ کو مل جائے گا یہ پروف کہ سب اسی کو راہ کر لو، ٹھیک ہے، اور ملک کو آگے چلنے دیں. کیوں؟ ملک بالکل ہی تباہی کی طرف ٹوٹ جائے گا. اور اس وقت مجھے یہ خوشی یہ ہوئی جان کر کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میاں صاحب نے کچھ نہ کچھ یعنی راستہ نکالا، اور پھر یہ شہباز شریف صاحب وغیرہ والی حکومت آئی، اور اس قوم تباہی پروگرام جو تھا اس سے ملک دی جان چھوٹی. تو میں اب پھر ایک دفعہ اب پلیٹ فارم سے تمام اداروں کی جو قیادت ہے ان کی خدمت اقدس میں، اور میاں صاحب سے خاص طور پر، میاں صاحب عوامی لیڈر ہیں ڈیفینیٹلی، کروڑوں لوگ ان کے ساتھ ہیں، سب سے یعنی مضبوط پارٹی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں، اور ان کے ساتھ تینوں ادوار میں جو کچھ ہوا وہ بڑا انکانسٹیٹیوشنل اور قابل مذمت ہے، قابل پکڑ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. 2017 میں جو ہوا، میں نے جو پریڈکٹ کیا، ٹھیک ہے جی، وہ لفظ بلفظ پورا ہوا، ہو رہا ہے. میاں صاحب آ رہے ہیں. تو میاں صاحب کو پھر میں کہوں گا پاکستان کی خاطر یہ گو مگو پالیسی نہ کریں. ہاں، یہ جو مجرمان ہیں یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ پکڑ میں آ کے رہیں گے. ان کو دنیا کی کوئی طاقت، قدرت کا جو دردناک انجام ہے، وہ قدرت کا پھر جو انجام ہے پھر وہ قانون بھی پکڑ بھی آ جاتی ہے. کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. میں پھر کہتا چلوں، شاہ صاحب ہیں، قاضی صاحب ہیں، میاں نواز شریف ہیں، قومی قیادت ہے، ادارے ہیں، وہ چاہیں یا نہ چاہیں، میں پھر ایک بات کہوں گا، جنہوں نے اس مملکت خدا داد اور اس آئین پاکستان کی تذلیل کی ہے، وہ قدرت کے انتقام سے نہیں بچ سکتا، وہ قانونی معاملات سے یہ بچ ہی نہیں سکتا. آنے والا 1.5 سال میرا ایک لفظ ثابت کر دے گا. خان صاحب، میاں صاحب سے اور تمام قیادت سے یہ ریکویسٹ ہے جناب کہ خان صاحب میاں صاحب ہاتھوں سے بھی حوالہ رکھو اور واضح ایک سٹیٹمنٹ دیں، ٹھیک ہے، جس طرح ساگ ڈار صاحب کے تھرو تو تسی دیتی ہے. میری ریکویسٹ ہے آنے سے پہلے معاملات اپنے ٹھیک کرتے ہیں. اور قدرت کے اوپر اگر آپ نے چھوڑا ہے، دیکھیں آپ نے پہلے خدا کے اوپر چھوڑا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ نوبت لے کے وہ مجرم نہیں بچ سکتے. میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں، جو اگر کوئی مجرم ہے، دیکھیں میں کسی کا نام اس لیے نہیں لے رہا کہ اب یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو پتہ کہ کوئی ملوث ہے یا نہیں ہے. میرے لیے جتنے لوگ ہیں ہمارے اداروں کے ہیں، سابق ہیں، موجودہ، وہ قابل احترام ہیں. لیکن کوئی تو قومی مجرم ہیں جنہوں نے یہ رول پلے کیا ہے. تو تسی مطمئن رہو میاں صاحب. مجھے امید ہے کہ آئندہ ایک ہفتے کے اندر اندر یا 10 دنوں کے اندر اندر آپ کی طرف سے کوئی نہ کوئی ایک واضح پالیسی آئے گی جو آپ کی زبان سے آئے گی، تاکہ یہ جو جس قسم کا ایک تھرتھلی جڑی مچی دی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ موقع ایک واضح پالیسی ہو، آپ آئیں، اور وہ جو آپ کا ایجنڈا ہے ملک کو ترقی لے کے جان دا، وہ تو ہونا ہے. اچھی قیادت موجود ہے، سب آپ کا یعنی ساتھ دیں گے. آپ آئیں، آپ ملک کو یعنی آگے لے کے چلیں. تو رہ گئے احتساب، اس کو آپ چھوڑ دیں حالات پہ اور قدرت پہ، وہ ہو کے رہنا ہے، ادھر تو پریشان ہو. اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر، پاکستان پر، بچے بچے بیل بوٹے پر فضل و کرم کرے. اللہ تعالیٰ ہماری قومی سیاسی قیادت اور اداروں کی قیادت کے درمیان پیار، محبت اور اعتماد جو ہے، جو بہت ضرورت ہے اس ویلے، وہ پیدا کرے. اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے. جس زیل اسپرٹ سے یہ لوگ لگے ہوئے ہیں ملک کو بہتری کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کی کوششیں کامیاب کرے. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جناب کر دو، انہوں شیئر بھی کر دو، بیل آئیکن کا بٹن ایج کر کے دبا دو، ٹھیک ہے جی، اور کمنٹ باکس کمنٹ دے دو. انشاءاللہ ملیں گے جی اگلے ولاگ میں ایک نئے اور بڑے زبردست اور پوری پکی وجدان وہ پلیٹ فارم ہے جتنے تم لگتی ہیں سچی خبریں. انشاءاللہ ملیں گے جی اگلے ولاگ میں ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ.